نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی یہ ایک بار نہیں ہوئی، کئی بار صحابہ نے کی۔ حضرت زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وفد آیا، ایک وفد پورا سرکار کی بارگاہ میں۔ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، صحیح بخاری کے علاوہ دوسری، حدیث نمبر 975 ہے، حدیث نمبر 975۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ الادب المفرد۔ کیا ہے کس کی؟ امام بخاری کی۔ کس کی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بولو سبحان اللہ پیارا۔ تو امام بخاری نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا، اور امام ابو داود نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، 5225 نمبر حدیث پاک کیا ہے؟ ایک وفد سرکار کی بارگاہ میں آیا تو حضرت زارع کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، فجعلنا نتبادر من رواحلنا، حضور کو دیکھتے ہی ہمارے دل مچل پڑے، جلدی جلدی ہم نے اپنی سواریوں سے اترنا شروع کیا، سرکار نظر آ گئے۔ جب ہم اترے تو فنقبل ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اترتے ہی سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی۔ کوئی حضور کا ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی حضور کا قدم چوم رہا تھا، قدم بھی چوما، ہاتھ بھی چوما۔ اس سے سرکار نے منع نہیں فرمایا۔ منع کس سے ہے؟ کہ ایسے ہی آپ کسی پیسے کی خاطر آپ کسی کی دست بوسی کریں، کسی وزیر مشیر کی آپ دست بوسی کریں، اس کے ہاتھ چومنے لگ جائیں، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اگر برکت کے لیے کوئی کسی کی دست بوسی کرے، خواہ قدم بوسی بھی کر لے، اس کی اجازت شریعت نے دی ہے، تو کوئی روکنے والا کون ہوتا ہے؟ تو شریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بات کی اجازت عطا فرما دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث سنو، یہ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو گئی نا، اب ذرا ہم نیچے آتے ہیں، نیچے کیا عمل ہے۔ یہ بھی امام بخاری کی وہی کتاب ہے، الادب المفرد۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ الادب المفرد۔ مسکراؤ ذرا، سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، حدیث کو سنیں، ادب سے سنیں، جاگ کے سنیں، اور یہ علم کی باتیں ہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد، اسی کے اندر حدیث نمبر 974 ہے۔ اور حضرت ثابت یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ تابعی کون ہوتا ہے؟ یہ میں بتاتا رہتا ہوں اکثر۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی۔ کسی صحابی؟ اب بتائیں تابعی کون ہوتا ہے؟ ذرا گج کے بولو نا۔ جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو۔ تابعی کون ہو؟ یہ تعریف ذہن میں ہونی چاہیے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابی کی زیارت کی ہو۔ تو یہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دن سرکار کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف ہو چکا تھا، حضور 11 ہجری میں وفات پا گئے، حضرت انس بن مالک 93 ہجری میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 82 سال بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرمایا آپ نے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا حضرت ثابت نے دیکھا، اور دیکھ کے پتہ ہے بڑی عشق والی گل کی تھی، بڑی پیار والی گل کی تھی۔ کہنے لگے اما سست النبی بیادیکا، سرکار اے انس بن مالک تسی اپنے ایس ہاتھ دے نال سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ نو مس کیتا سی، ٹچ کیتا سی۔ ہم تو سرکار کو دیکھ نہ سکے، سرکار کے ہاتھ سے ہاتھ نہ ملا سکے، دست بوسی نہ کر سکے۔ اے انس بن مالک یہ جو آپ کا ہاتھ، یعنی کڈے نصیباں والے ہو، یہ پوچھ نہیں رہے تھے، پتہ تھا وہ صحابی ہیں، تو ہاتھ تو سرکار کے ہاتھ سے لگا ہوگا۔ جیسے بندہ عشق سے کہتا ہے نا، یار اے تہاڈا نصیباں والا ہاتھ ہے جن نے سرکار دے ہاتھ نو جڑا لگیا سے ٹچ ہویا سی، آپ نے اس ہاتھ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کو پکڑا تھا۔ اما سست النبی بیادیکا، اپنے ہاتھ سے سرکار کو ٹچ کیا تھا۔ قال نعم، حضرت انس بن مالک کہنے لگے ہاں، ہم وہ خوش نصیب ہیں، ہم وہ نصیبوں والے ہیں جنہوں نے سرکار کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا ہوا ہے۔ ہم نے سرکار کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا ہوا ہے۔ تو کیا کیا حضرت ثابت نے؟ کیا کیا حضرت ثابت نے؟ یہ ہے برکت۔ فقبلہا، پکڑا ہاتھ اور اس کو بوسہ دے لیا۔ ڈائریکٹ فیض نہیں ملا تو چلو ہم وسیلے سے تو فیض ملا ہے۔ اس کو کہتے ہیں برکت حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں فیض حاصل کرنا۔ یہ صرف بابا فرید کی یا داتا صاحب کی یا غوث پاک کی باتیں نہیں ہیں، یہ صحابہ سے چلتی چلی آ رہی ہیں۔ آج آ کے سارے یہ ہیں ہمارے بزرگ اور یہ ہیں ہمارے بابے۔
जिनका ये अंदाज था कि वो दस्तबोसी भी किया करते थे। कोई बंदा ये कह सकता था कि भाई ये तो सिर्फ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दस्तबोसी हुई, सिर्फ सरकार के कदम चूमे सहाबा ने, सरकार की खसूसियत है, हजूर के बाद ये अमल ना करो। हम कहते हैं भाई यहाँ पे बाकायदा हज़रत साबित कहते हैं सरकार ऐ हाथ सी ना थोड़ा जिंदे नाल तुसी हाथ मिलाया सी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल। उन्होंने कहा जी यही है, तो पकड़ के बरकत की खातिर उसको चूम लिया। एक अगली हदीस पाक, उसमें मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का अमल है, 976 नंबर। इसी किताब का नाम मैंने क्या बताया, अल अदबुल मुफरद। क्या है? किसकी? इमाम बुखारी की। किसकी है? बुखारी करते सुने बड़े होंगे, लेकिन बुखारी पढ़ते हुए कम भी सुने होंगे। यानी अपनी मर्जी मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं करने वाले हम वो हैं जो सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी किताब है अल अदबुल मुफरद, उसके अंदर आप रवायत करते हैं कि हज़रत सुहैब, ये हज़रत अब्बास जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हैं ना, हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके ग़ुलाम थे हज़रत सुहैब। वो कहते हैं रअयतु अलीयन, मैंने मौला अली को देखा, मैंने मौला अली को देखा। फिर बोलो, मैंने किसको देखा? मौला अली का नाम गजते लो, मैंने किसको देखा? मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखा। क्या कर रहे थे मौला अली? नमाज पढ़ रहे थे, ज़कात दे रहे थे, जिहाद कर रहे थे, तलवार चला रहे थे। कौन सा दीन का काम कर रहे थे? मौला अली है ना यार, काम तो वो दीन का ही कोई ना कोई करेंगे। मौला अली हुए ना, तो आप कोई दीन का काम भी करेंगे, जिन्होंने सरकार से सब कुछ सीखा। वो कौन सा दीन का काम कर रहे थे? कहते युकब्बिलु यदल अब्बास व रिजलहु, वो सरकार के चचा हज़रत अब्बास का हाथ भी चूम रहे थे, कदम भी चूम रहे थे। मौला अली होकर अना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबुहा, सरकार ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। वो अली जिनको सरकार ने इल्म के शहर का दरवाज़ा करार दिया, जिनके पास इतना इल्म है, तो मौला अली के पास इतना इल्म है कि उन्होंने उस इल्म से इस बात को साबित किया कि हाथ चूमना भी जायज़ है, कदम चूमना भी जायज़ है। अब हज़रत अब्बास सरकार तो नहीं है, बोलो ना यार, हज़रत अब्बास नबी नहीं हैं, तो पता चला सरकार के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा है। और यहाँ मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु उनकी दस्तबोसी करके और कदम बोसी भी। यार मौला अली ने जदों पैर चूमे होंगे हज़रत अब्बास दे, कैसा नज़ारा होएगा, किस अंदाज में चूमे होंगे। हज़रत अब्बास खड़े होंगे, मौला अली ने नीचे बैठ कर चूमे होंगे कदम हज़रत अब्बास के। आज लोग कहते हैं मुशाबत हो जाती है जी सजदे से। भाई सजदा जो नहीं कर रहा, सजदे की नीयत भी नहीं, सजदे का अंदाज भी नहीं, और आम मुसलमान अल्लाह के अलावा सजदा करता भी कभी किसको है? नहीं करता किसी को। जो भी करता है वो या तो हाथ चूमता है या कदम चूमता है। तो ये किसी भी आम बंदे से भी पूछ लिया जाएगा यार तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो ये कहेगा यार मैं कदम चूम रहा हूँ। तो यहाँ मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, रवायत किस किताब में है? फिर बोलो, अल अदबुल मुफरद की नाम है, और लिखी किंदी हुई है इमाम बुखारी की किताब अल अदबुल मुफरद, और हदीस नंबर 976 है। और अमल किसका है? मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का। और कदम चूमे किसके जा रहे हैं? हज़रत अब्बास के। सारा ही सोना है, कोई ना मानने अलग गल है, वरना मानने वाली बात है। हकीकत ये है कि मानने वाली बात है। अब आगे चलते हैं और आखिरी बात बयान करके ईमान को ताज़ा करके गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान तो ताज़ा ही है, जब हुज़ूर का नाम आता है तो मज़ीद ताज़ा हो जाता है। हज़रत सैयदना इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह, आपने ना अपनी तारीख़ उनकी है, उसके अंदर वो किताब है, उसके अंदर उन्होंने इस बात को लिखा। और ये है बुखारी। ये क्या है? ये ऊपर नज़र आ रहा है, सही बुखारी लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है? आप सब आप सही बुखारी इसके ऊपर लिखा हुआ। तो सही बुखारी है, इसका मुकदमा है, ये पुराना छापा है, इसके मुकदमा तो सही हिल बुखारी, इसके अंदर ये बात लिखी हुई है। बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं इमाम मुस्लिम आए। इमाम सही बुखारी सही मुस्लिम, आपने नाम सुना हुआ है ना, मुस्लिम बुखारी मुस्लिम करते बड़े सुने हैं, लेकिन यहाँ पे बात सुनना। इमाम मुस्लिम आए, जा मुस्लिम इब्नुल हज्जाज इलल बुखारी। इमाम मुस्लिम एक दिन चल के आए, किन के पास? इमाम बुखारी के पास। इमाम मुस्लिम चल के आए इमाम बुखारी के पास, और आके क्या किया? कहते फ़क़ब्बल बैना ऐनैहि, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के माथे पर बोसा दे दिया।
امام مسلم نے آ کر امام بخاری کے ماتھے کو چوم لیا. فقبل بین عینیہ، عین کہتے ہیں آنکھ کو، بین کہتے ہیں درمیان، عینیہ دو آنکھیں، بین درمیان، قبلا چوما، دو آنکھوں کے درمیان یہاں پر چوما. کس نے چوما؟ امام مسلم نے. کس نے؟ حاضر دماغ راہ کریں، کس نے چوما؟ امام مسلم نے. کس کے ماتھے پر چوما؟ امام بخاری کے. امام بخاری نبی نہیں ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو صحابی بھی نہیں ہیں، آپ تو تابعی بھی نہیں ہیں، آپ تو تبع تابعی بھی نہیں ہیں، آپ تو محدث ہیں اور اعلیٰ درجے کے محدث ہیں. تو برکت کی خاطر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام بخاری کے ماتھے پر آ کر چوما. اور یہ تو چوما نا، پھر کہنے لگے قال دعنی، اے امام ذرا مزید اجازت دیں، کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اقبل رجلیک، میں آپ کے قدم بھی چومنا چاہتا ہوں. مسلم کرنا آسان ہے، اور بزرگوں پر بک بک کرنا آسان ہے، اور بزرگوں کو تانے دینے اور بابا کہہ کے تانے دینا آسان ہے، پر مسلم بخاری پڑھ کے سنانا، یعنی سامنے پڑھی ہو کتاب یہ اور ہے، اور سامنے پڑھی ہوئی کتاب کو پڑھنا، ریڈ کرنا، اسٹڈی کرنا یہ اور ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام بخاری سے کہا سرکار میں تہاڈی قدم بوسی کرنا چاہنا، میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں. اتنا تو پتہ چلا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت مانگی، جائز سمجھ کے مانگی نا، جائز ہے تو پوچھا ہے امام میں آپ کے، یعنی امام مسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ اے امام بخاری میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو نہیں نہ کہا، کیونکہ پتہ تھا سجدہ جائز نہیں ہے. کیا کہا؟ میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، اور امام بخاری کی تو کیا ہی بات کرتے ہو، الادب المفرد کتاب امام بخاری کی ہے، وہاں سے میں نے 2-3 روایات پڑھ کے سنا دی جس میں یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ قدم بوسی کر رہے ہیں، اور یہاں امام مسلم امام بخاری کی قدم بوسی کی اجازت طلب کر رہے ہیں. پتہ چلا یہ سارے امام ہمارے، یہ سارے امام، یہ ہیں ہمارے بابے، یہ ہیں ہمارے بزرگ، یہ ہیں ہمارے اسلاف جو یہ عمل کرتے چلے آئے ہیں. اور بڑا پیارا لقب دیا، اقبل رجلیک یا استاد الاستاذین یا سید المحدثین و یا طبیب الحدیث فی علالہ. اے استادوں کے استاد، اے محدثین حدیث والوں کے امام اور سید اور سردار، اور اے حدیث کے ماہر علم حدیث امام بخاری، مجھے اجازت دیں نا، میں آپ کا قدم چومنا چاہتا ہوں. تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یاد رکھیں یہ یعنی ہماری جو یہ امت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس امت کے اندر یہ بڑی پیاری بات رائج ہے. اس سے ادب آداب کا پتہ چلتا ہے، فلاں بزرگ ہے، بزرگ کی عزت ہو رہی ہے. ایسے ہی سب کو جناب کہتے جانا کہ وہ بھی، اس کی بھی کوئی اوقات نہیں، اور وہ بھی کوئی چیز نہیں، اور فلاں بھی کوئی چیز نہیں، اور ایسے بے وقوف لوگ جو اپنے والدین پر بھی اعتراض کریں، تو پھر کہاں یہ اخلاق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور کہاں آج کے یہ لوگ کہ دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں کہ منہ میں کیا چیز آ رہی ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام مسلم، امام بخاری اور صحابہ کرام سے بات ثابت ہے کہ ہاتھ بھی چوما جا سکتا ہے بزرگوں کا، اور قدم بوسی بھی کی جا سکتی ہے.